بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج معالجہ کی دنیا میں طب یونانی کو ایک بنیادی مقام حاصل ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی طریقہ ہے علاج رائج ہیں ان میں طب یونانی کا اپنا ایک خوبصورت مقام ہے۔ طب یونانی کا یہ بلند مقام اس کے بنیادی اصول و ضوابط پہ ہے جو قانون فطرت کے مطابق استوار ہیں۔ طب یونانی کے بنیادی فطری اصولوں میں سے ہی ایک اصول اور قانون ہے قانون مفرد اعضاء۔ جب ایک نیا طالب علم طب یونانی کو سیکھنا چاہتا ہے یا اس میں قدم رکھتا ہے تو اسے قانون مفرد اعضاء کی ٹرم یا اصطلاح سننے کو ملتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا تلاش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ قانون مفرد اعضاء طب یونانی کا ایک جدید ترین اصول علاج ہے جس نے طب یونانی کو جدید تقاضوں کے مطابق فعال کیا ہے۔ تو اب اس نئے طالب علم کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون مفرد اعضاء کو سیکھے سمجھے تاکہ مستقبل میں جب وہ علاج معالجہ کی دنیا میں قدم رکھے تو اس کے لیے علاج معالجہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرے، اس کے مریض تندرست ہوں اور اسے معالجاتی دنیا میں انتہائی کامیاب معالج تصور کیا جائے۔ تو اس ضمن میں جب ایک نیا طالب علم قانون مفرد اعضاء کے متعلق بنیادی علم حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے تو ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ سال ہا سال گزر جانے کے بعد ایک نئے طالب علم کو اس بات کی ہی سمجھ نہیں آتی کہ قانون مفرد اعضاء اصل میں ہے کیا۔ وہ بیچارہ تحریکات کی اصطلاحات میں الجھ کے رہ جاتا ہے، وہ اعصابی عضلاتی اور غدی کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، لیکن اصل میں کئی اشروں تک اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل میں قانون مفرد اعضاء ہے کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ان طلباء کے لیے جو بالکل اب آج پہلے دن سے ہی قانون مفرد اعضاء کو سیکھنا شروع کر رہے ہیں، ان کو ہم ان پیچیدگیوں سے نکال کر ایک واضح قانون مفرد اعضاء کی تصویر دکھائیں گے کہ جس کو سیکھ کے سمجھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی نئے طلباء بہت ہی تھوڑے دنوں میں قانون مفرد اعضاء کی اصل حقیقت سے روشناس ہو جائیں گے۔ ایک طبیب جب فن طب سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کا موضوع جسم انسان ہوتا ہے، یعنی کہ ہیومن باڈی ہوتی ہے، کیونکہ اس طبیب نے جسم انسان کی ہی پیچیدگیوں کو درست کرنا ہوتا ہے، اس کی خرابیوں کو ہی درست کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک طبیب کا موضوع ہی جسم انسان ہوتا ہے۔ اب اس طبیب کے لیے لازم ہے کہ وہ جس مشینری کو درست کرنا چاہتا ہے اس کے بنیادی لوازمات کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جس میں انسان کی بناوٹ کے لحاظ سے، تاکہ ایک طبیب ایک نیا طالب علم اس کو سمجھے اور اس کے مطابق آگے چل کے پھر اپنی معالجاتی زندگی کو یا اپنے معالجاتی ایکسپیرئنس کو بڑھائے۔ تو جاننا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ارد گرد مکان ہیں، گھر ہیں، تو ان کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، ریت ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کسی بھی مکان کی تعمیر میں اینٹ ایک بنیادی مقام رکھتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جسم کی بھی ایک بنیادی اکائی یا بنیادی اینٹ ہے۔ تو ہمارے جسم کی بنیادی اکائی یا بنیادی اینٹ یا
اس کی جو پہلا نقطہ آغاز ہے اسے خلیہ یا سیل کہا جاتا ہے۔ پیارے طلباء، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ انسانی جسم کی بنیادی اکائی سیل ہے۔ خلیہ ایک زندہ جسم ہے جو زندگی کے تمام لوازمات رکھتا ہے، جو کھاتا ہے، پیتا ہے، فضلات خارج کرتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب تک جسم انسان زندہ رہتا ہے اس وقت تک ایک ایک خلیہ اپنے طے شدہ افعال ہر صورت انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ جسم انسان کی بنیادی اکائی خلیہ ہے۔ خلیہ ایک زندہ جسم ہے، یہ زندگی کے تمام لوازمات رکھتا ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، فضلات خارج کرتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، اور جب تک ایک جسم زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس جسم کا ایک ایک خلیہ زندہ ہوتا ہے اور اپنے افعال ہر صورت انجام دیتا رہتا ہے۔ ہمارا جسم لاکھوں کروڑوں خلیات کا مجموعہ ہے۔ جس طرح ایک مکان لاکھوں ہزاروں اینٹوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا جسم لاکھوں کروڑوں خلیات کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ خلیہ کی جمع خلیات کہلاتی ہے۔ خلیہ کو سیل بھی کہتے ہیں اور سیلز ایک سے زیادہ خلیات کو کہتے ہیں۔ جسم انسان کی بناوٹ میں ایک سے زیادہ خلیے حصہ لیتے ہیں۔ پیارے طلباء، غور کریں کہ جسم انسان کی بناوٹ میں ایک سے زیادہ قسم کے خلیے حصہ لیتے ہیں۔ جسم انسان کی بناوٹ میں حصہ لینے والے خلیات کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے جسم کی بناوٹ میں بنیادی طور پر 4 قسم کے خلیے حصہ لیتے ہیں، یعنی 4 قسم کے خلیے مل کر اپنی اپنی ساختیں تیار کرتے ہیں، اور وہ ساختیں آگے بڑھ کے جسم انسان کا ایک خوبصورت ڈھانچہ تیار کر کے اس دنیا میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو جسم انسان کی بناوٹ میں جو خلیات شامل ہوتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ نرو سیل یا اعصابی خلیہ، دوسرے نمبر پہ مسل سیل یا عضلاتی خلیہ، تیسرے نمبر پہ ایپیتھیلیل سیل یا قشری خلیہ، اور چوتھے نمبر پہ کنیکٹیو سیل یا مخاطی خلیہ۔ یہ وہ 4 خلیے ہیں جو اپنے کام میں، اپنی عادتوں میں، اپنے رنگ میں، اپنے افعال میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ اپنی اپنی ساختیں بناتے ہیں اور انہی ساختوں سے مل کے پھر آپ کا جسم بنتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نرو سیل یا اعصابی خلیہ کی خصوصیات پہ۔ اس قسم کے خلیات جسم کے اندر کمیونیکیشن یعنی احساسات کی ترسیل کا فعل انجام دیتے ہیں۔ ہر قسم کے احساسات کی وصولی اور ترسیل انہی اعصابی خلیات کی بدولت ممکن ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں پائے جانے والے خلیات میں سے ایک قسم نرو سیلز کی ہے۔ نرو سیلز ہمارے جسم کے اندر جو افعال انجام دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، ہمارا جسم احساسات وصول کرتا ہے، ان کو آگے منتقل کرتا ہے، کمیونیکیشن کا جتنا بھی سورس ہے یہ ہمارے نرو سیلز کی ہی بدولت ممکن ہوتا ہے، اور نرو سیل کو اعصابی خلیہ بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے مسل سیل یا عضلاتی خلیہ کی خصوصیات پہ۔ اس قسم کے خلیات جسم کے اندر ہر قسم کی حرکات اور فزیکل ورک انجام دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جسم جو ہے یہ حرکت کرتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مختلف قسم کی حرکات کرتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی حرکات ہیں یہ انہی مسل سیلز یا عضلاتی خلیات کی بدولت ہی ممکن ہوتی ہیں۔
ہمارے جسم کے اندر دو طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک قسم کی حرکتوں کو ارادی حرکتیں کہتے ہیں اور دوسری قسم کی حرکتوں کو غیر ارادی حرکتیں کہتے ہیں. تو پیارے طلباء، ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی ارادی اور غیر ارادی حرکتیں ہیں یہ عضلاتی یا مسل سیلز کی بدولت ہی انجام پاتی ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ایپیتھیلیل یا قشری خلیہ کی خصوصیات کی. تو اس قسم کے خلیات جسم کے اندر غذائی تحلیل اور اخراج فضلات کا بنیادی فعل انجام دیتے ہیں. یعنی کہ جو ایپیتھیلیل سیلز ہمارے جسم کے اندر یا قشری خلیات ہمارے جسم کی بناوٹ میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا جب ٹوٹ کر ایک مخصوص حالت میں آ جاتی ہے اور وہ پھر آگے بڑھتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایپیتھیلیل سیلز یا ہمارے گلینڈز ان کو مزید استحالے کے عمل سے گزارتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کرتے ہیں اور وہ ذرات جب مزید ٹوٹتے ہیں تو غذا اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر استعمال ہو سکے. ہر قسم کی کھائی جانے والی غذا انہی خلیات کی مدد سے ہی جسم کے اندر جذب ہونے کے قابل ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جب اپنی غذا کھائیں گے تو وہ اگر ایپیتھیلیل سیلز یا قشری خلیات اس کے اوپر اپنا عمل نہیں کریں گے تو وہ غذا ہمارے جسم کے اندر جذب ہونے کی صلاحیت نہیں حاصل کر پائے گی اور ہر قسم کے غذائی فضلات قشری خلیات کی مدد سے بننے والے نظام کی مدد سے ہی جسم سے باہر خارج ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو فضلات ہیں ان کے اخراج کا کام بھی ایپیتھیلیل سیلز اور ان سے بننے والی ساختوں کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کنیکٹیو یا مخاطی الحاقی خلیہ کی خصوصیات پہ. تو اس قسم کے خلیات کی مدد سے تمام جسم کا بنیادی ڈھانچہ یا سٹرکچر تیار ہوتا ہے. جسم کے تمام اعضاء انہی خلیات کی مدد سے آپس میں مربوط انداز میں جڑے رہتے ہیں اور جسم کے اندر غذائی اجزاء کا انجذاب، وہ غذا جن کو قشری خلیات نے اس قابل بنایا تھا کہ وہ جسم کے اندر جذب ہو سکیں، وہ انہی مخاطی یا الحاقی یا کنیکٹیو سیلز کی بدولت اور ان سے بننے والے نظاموں کی بدولت ہی ہمارے جسم کے اندر جذب ہوتے ہیں. اور مخاطی خلیات میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے یا کنیکٹیو سیلز میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ یہ بوقت ضرورت قشری، عضلاتی اور اعصابی خلیات کی شکل یا ان کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں. یعنی کنیکٹیو سیل یا مخاطی خلیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ قشری بھی بن سکتے ہیں، اعصابی بھی بن سکتے ہیں اور عضلاتی بھی بن سکتے ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ مخاطی خلیات جو ہیں یہ ہمارے جسم کی بنیاد میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے اندر خلیات سے اگلے جسم بنتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے جسم کی بناوٹ میں حصہ لینے والے بنیادی خلیات جب اپنے ہم جنس خلیات سے مل کر اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک نیا جسم وجود میں آتا ہے. خلیات کے مجموعے سے بننے والے اس نئے جسم کو طبی زبان میں نسیج، مفرد عضو اور جدید طبی زبان میں ٹشو کہا جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ کو ٹشوز، انسجا اور مفرد اعضاء کہا جاتا ہے. تو پیارے طلباء، یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ خلیے جو ہم نے پیچھے پڑھے یہ خلیات اپنے جیسے خلیات کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی اعصابی خلیہ اپنے جیسے اعصابی خلیات سے مل کے ایک نیا جسم بناتا ہے. اس نئے بننے والے جسم کو نسیج کہتے ہیں یا ٹشو کہتے ہیں یا مفرد عضو کہتے ہیں. اسی طرح عضلاتی خلیات ایک نیا جسم بناتے ہیں، ان کو بھی نسیج یا مفرد عضو یا ٹشو کہتے ہیں. اسی طرح قشری خلیات
اپنے جیسے خلیات کے ساتھ مل کے ایک نیا جسم بناتے ہیں جن کو ہم قشری نسیج یا ٹیشو یا مفرد عضو کہتے ہیں. اسی طرح کنیکٹیو سیلز مل کے ایک نیا جسم بناتے ہیں. اس جسم کو بھی ایک ٹیشو، ایک مفرد عضو یا ایک نسیج کہا جاتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے نرو ٹیشو یا نسیج اعصابی کی. تو نرو سیلز یا اعصابی خلیات جب اپنے ہم جنس اعصابی خلیات سے باہم مل کر ایک نیا جسم بناتے ہیں یا ایک نئی ساخت بناتے ہیں تو اس نئے جسم یا ساخت کو نرو ٹیشو یا نسیج اعصابی یا اعصابی مفرد عضو کہا جاتا ہے. تو جب بھی طب مفرد اعضاء میں اعصابی کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس سے مراد اعصابی خلیے اور اعصابی خلیوں سے بننے والی تمام ساختیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں. اعصابی نسیج کا نام یہ ہے کہ کام یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر جتنے بھی احساسات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشن کا جتنا بھی نظام ہے وہ اعصابی خلیات اور اعصابی نسیج کا کام ہے یا اعصابی مفرد عضو کا کام ہے. احساسات کو وصول کرنا اور ان کو آگے عمل درآمد کے لیے بھیجنا یا ان کی ترسیل کرنا، یہ اعصابی نسیج، اعصابی خلیات اور نرو ٹیشو کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے مسکولر ٹیشو پہ یا نسیج عضلاتی یا عضلاتی مفرد عضو پہ. تو جب ہمارے جسم کے اندر مسل سیلز یا عضلاتی خلیات اپنے ہم جنس خلیات کے ساتھ مل کر ایک نیا جسم بناتے ہیں تو اس نئے جسم کو عضلاتی نسیج یا مسکولر ٹیشو یا عضلاتی مفرد عضو کے طور پہ جانا جاتا ہے. اب ہمارے جسم کے اندر مسکولر ٹیشو یا نسیج عضلاتی یا عضلاتی مفرد عضو کا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جتنی بھی حرکتیں ہیں یہ اسی مفرد عضو یا عضلاتی خلیات اور عضلاتی خلیات سے بننے والے مفرد عضو یا ٹیشو کی بدولت ہی انجام پاتی ہیں. اب ہم بات کریں گے ایپیتھیلیل ٹیشو پہ یا قشری نسیج یا قشری مفرد عضو پہ. تو ایپیتھیلیل سیلز یا قشری خلیات جب اپنے ہم جنس خلیات کے ساتھ ملتے ہیں اور مل کر ایک نیا جسم بناتے ہیں تو اس نئے بننے والے جسم کو ایپیتھیلیل ٹیشو یا قشری نسیج یا قشری مفرد عضو کہا جاتا ہے. تو قشری نسیج یا قشری مفرد عضو یا ایپیتھیلیل ٹیشو کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر غذائی میٹابولزم کو فعال کرتے ہیں. غذا انہی ٹیشوز کی مدد سے توڑ پھوڑ کے عمل سے گزرتی ہے، تحلیل در تحلیل کے عمل سے گزرتی ہے اور وہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ جسم کے اندر جذب ہونے کے قابل ہو جائے. یعنی ہماری کھائی ہوئی غذا ایپیتھیلیل ٹیشو اور ایپیتھیلیل ٹیشو سے بننے والے اعضاء اور ایپیتھیلیل سیلز کی بدولت ہی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بن سکے. تو اب ہم آخر پہ بات کریں گے کنیکٹیو ٹیشو پہ، نسیج مخاطی یا الحاقی مفرد عضو پہ. تو کنیکٹیو سیلز یا مخاطی خلیات جب اپنے ہم جنس خلیات کے ساتھ مل کر ایک نیا جسم بناتے ہیں تو اس نئے بننے والے جسم کو کنیکٹیو ٹیشو، نسیج مخاطی یا مخاطی مفرد عضو کہا جاتا ہے. نسیج مخاطی یا مخاطی مفرد عضو ہمارے جسم کا سب سے اہم مفرد عضو ہے. ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے بنیادی جسمی ڈھانچے اسی نسیج سے مضبوطی اور غذائی انجذاب حاصل کرتے ہیں. پیارے طلباء، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نسیج مخاطی جو ہے یا کنیکٹیو ٹیشو ایسا ٹیشو ہے کہ اس سے بننے والی ساختیں آپ کی غذا کو جسم کے اندر جذب کرواتی ہیں. اسی کے بعد آپ کا جسم پھلتا ہے، پھولتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطیاں حاصل ہوتی ہیں، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو یوں یاد رکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر
مخاطی یا کنیکٹیو ٹیشو کو سب سے بنیادی مقام حاصل ہے، اور اس کا یہ بنیادی مقام آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر دوڑنے والا خون کنیکٹیو ٹیشو کی ایک بہترین مثال ہے۔ یعنی کہ کنیکٹیو ٹیشو جو ہے یہ ایک بہترین مثال ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے لیے سب ضروریات مہیا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ طب مفرد اعضاء کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں کہ طب مفرد اعضاء، نظریہ مفرد اعضاء، قانون مفرد اعضاء، یہ تین اصطلاحات اکثر اوقات نئے طالب علموں کو سننی پڑتی ہیں، ان کو سننے میں آتی ہیں۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو طبی حلقوں میں آپ کو ہر روز سننے کو ملتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علم و فن طب کے عملی میدان میں قانون مفرد اعضاء ایک بنیادی ترین قانون ہے جس پر عمل پیرا ہو کر علاج معالجہ یقینی، بے خطا اور سیکھنے سمجھنے میں انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے طب کے نئے طالب علموں کی اب یہ ایک شدید خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد قانون مفرد اعضاء کو سیکھیں تاکہ وہ علاج معالجہ کے عملی میدان میں اپنے آپ کو ایک بطور انتہائی کامیاب معالج ثابت کر سکیں۔ تو کافی عرصہ تک نئے طلباء اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر رہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ان طلباء کو دوبارہ ایک مرتبہ سمجھا دوں، یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جسم کے بنیادی 4 خلیات سے بننے والی 4 ساختیں ٹیشوز یا مفرد اعضاء کہلاتی ہیں۔ پیارے طلباء یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے جسم کی بناوٹ میں حصہ لینے والے 4 خلیات اعصابی، عضلاتی، قشری، مخاطی، ان 4 خلیات کے ہم جنس خلیات کے ساتھ ملنے سے جو نئے جسم بنتے ہیں ان نئے جسموں کو مفرد اعضاء کہا جاتا ہے۔ ایک جسم کو مفرد عضو اور سارے اعضاء کے مجموعے کو مفرد اعضاء کہا جاتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کو کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے۔ تو قانون مفرد اعضاء بنیادی طور پہ ہے کیا؟ تو قانون مفرد اعضاء ایک ایسا طبی معالجاتی قانون ہے جو مرض اور علاج معالجہ کی ابتدا خلیہ اور ٹیشو یعنی مفرد عضو سے کرتا ہے۔ یعنی کہ قانون مفرد اعضاء کہتا ہے کہ جس میں انسان چونکہ 4 بنیادی خلیات کا مجموعہ ہے، یہ خلیات مفرد اعضاء بناتے ہیں، مفرد اعضاء آگے بڑھ کر مرکب اعضاء بناتے ہیں اور مرکب اعضاء سے سارا جسم تیار ہوتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق کوئی بھی مرض جب شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز کسی ایک قسم کے خلیے سے ہوتا ہے، پھر مرض اسی خلیہ سے بننے والی نسیج یا مفرد عضو میں منتقل ہوتا ہے، مفرد عضو کے بعد یہ مرض مرکب اعضاء میں منتقل ہوتا ہے اور مرکب اعضاء کے بعد سارا جسم مرض میں مبتلا ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ تو پیارے طلباء یہ بات سمجھیں کہ چونکہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ ہمارے جسم کی بنیادی اکائی خلیہ ہے، خلیہ ایک زندہ یونٹ ہے، وہ زندگی کے تمام لوازمات رکھتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے۔ تو قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ بیماری سب سے پہلے خلیے میں شروع ہوتی ہے، خلیے سے اس سے بننے والی نسیج یا مفرد عضو میں آتی ہے، اس مفرد عضو سے مرکب اعضاء میں آتی ہے اور مرکب اعضاء کے بعد سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بھی علاج معالجے کو شروع کیا جائے گا تو وہ اس ایک خلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا جائے گا، تب ہی علاج معالجہ کامیاب ہوگا۔ بصورت دیگر جتنے بھی معالجات کیے جائیں گے وہ اندھیرے میں تیر مارنے کے مترادف ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ انہی بنیادوں کو آگے بڑھائیں گے۔
آپ کو ہمارا یہ سلسلہ یقینی طور پہ پسند آ رہا ہوگا اور آئے گا، ہر صورت آئے گا، کیونکہ یہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کی بنیادوں کو فنی بنیادوں پہ استوار کر رہا ہے۔ فطرت چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے پہلی فہرست میں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علم و فن طب سیکھنے میں آسانی ہو۔ اپنے دوستوں تک اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے۔ آپ کا اپنا حکیم مدثر نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔